السلام علیکم بیٹا، 4th کلاس کا لیکچر ہے اور آج 10 جون تاریخ ہے، ٹھیک ہے، جمعرات ہے۔ تو چیپٹر ہم آج پڑھیں گے ایرک کی اردو۔ اور سب سے پہلے ریڈنگ کروانے سے پہلے میں آپ کو خاص الفاظ کے میننگز بتا دوں۔ خاص الفاظ کے میننگ بیٹا آپ کو میں نوٹ بک پہ لکھواؤں گی، اس لیے آپ نے ابھی فی الحال صرف سننا ہے، یہاں پر آپ نے لکھنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حامی بھرنا، اقرار کرنا، بظاہر دیکھنے میں، خطاطی خوشخطی، عبارت تحریر، معلوماتی علمی، ٹھیک ہے بیٹا۔ پہلے 2 پیراگراف میں ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں، اس کے بعد آپ نے خود گھر میں اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ایرک امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا ہے۔ اس کی امی اور ابا کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک روز ایرک کی استانی صاحبہ نے کہا، ہماری جماعت میں مختلف علاقوں کے طلبہ موجود ہیں۔ ہر طالب علم اپنی علاقائی زبان میں موجود کسی ایک کہانی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرے اور سب بچوں کو سنائے۔ اگلے روز جب سب بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائی تو ایرک کو دانیال کی کہانی بہت مختلف اور دلچسپ لگی۔ دانیال کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس نے اردو زبان کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی۔ جیسے ہی استانی صاحبہ کلاس روم سے باہر گئیں، ایرک لپک کر دانیال کے پاس جا پہنچا اور انگریزی زبان میں بولا، دانیال، کیا تمہارے پاس ایسی اور کہانیاں بھی موجود ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک میں نے آپ کو ریڈنگ کروا دی ہے، اسی طرح سے آپ نے اگلے پورے چیپٹر کی ریڈنگ کر لینی ہے۔ اب میں آپ کو خاص الفاظ کے میننگز لکھواتی ہوں، اپنی نوٹ بکس کھول لیں۔ جی بچوں، اس طرح سے آپ نے اپنی نوٹ بک مینیج کر لینی ہے، ڈیٹ لکھ دینی ہے اور پیج کے درمیان میں جماعت کا کام اور دن آپ نے مینشن کر دینا ہے۔ عنوان لکھنا ہے آپ نے الفاظ معنی، آگے اس طرح سے آپ نے لائن ڈرا کر لینی ہے اور الفاظ معنی لکھتے ہیں اب ہم۔ معلوماتی علمی، بظاہر دیکھنے میں، حامی بھرنا، اقرار کرنا، عبارت تحریر، خطاطی خوشخطی۔ اب ہم مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، بہت سے مشکل الفاظ 4 سے زیادہ حروف سے بنے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے سے الفاظ کی املا آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ کی مشق کرتے ہیں۔ بیٹا یہاں پر توڑ دیے ہوئے ہیں اور آپ نے یہاں پر جوڑ خود لکھنے ہیں، یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اسٹیٹمنٹ دیکھیں، دانیال نے اردو سکھانے کی حامی بھری۔ حامی بھری کا میننگ کیا ہوگا؟ رضامندی ظاہر کی، ٹھیک ہے، یہ اس کا بیسٹ میننگ ہے۔ نمبر 2، اردو کے کچھ حروف بظاہر ایک جیسے ہیں۔ بظاہر کے نیچے لائن لگائی ہوئی ہے، یعنی ہم نے ان میں سے بظاہر کا میننگ ڈھونڈنا ہے۔ لکھنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، یہ اس کا صحیح آنسر ہے، دیکھنے میں۔ آگے دیکھیں، نمبر 3، دانیال کے چچا خطاطی کرتے ہیں، تصاویر بناتے، خوبصورت لکھائی پینٹ کرتے، ٹھیک ہے، خوبصورت لکھائی۔ خطاطی کا میننگ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، خوبصورت لکھائی کو کہتے ہیں۔ آگے ہے، ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات پسند آئی۔ عبارات کا کیا میننگ ہے؟ تحریریں، ٹھیک ہے۔ ایرک اور دانیال معلوماتی کتابیں پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ معلوماتی علم دینے والی۔ آگے دیکھیں بیٹا، سوال نمبر 3 ہے، جملے۔ پہلا لفظ انہوں نے دیا ہوا ہے حامی بھرنا، اس کا جملہ آپ لکھیں گے، ایرک نے دانیال کے گھر جانے کی حامی بھری، ٹھیک ہے۔ دوسرا ورڈ دیا ہوا ہے بظاہر۔ بظاہر اکرم میرا دوست لیکن دشمن ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کوما بھی آئے گا۔ بظاہر اکرم میرا دوست لیکن دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ورڈ خطاطی۔ دانیال کے چچا خوبصورت خطاطی کرتے تھے۔ عبارت، اسلم کو اس عبارت کی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے معلوماتی، مجھے معلوماتی کتابیں پسند ہیں۔ زبان، ہماری قومی زبان اردو ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے دیکھتے ہیں، سوال نمبر 4 ہے، ان سوالات کے جواب دیں۔ نمبر 1، دانیال نے کون سی کہانی سنائی؟ دانیال نے چچا چھکن کی کہانی سنائی۔ بیٹا یہ آپ لوگوں نے اسی طرح سے نیٹ کر کے اپنی نوٹ بکس کے اوپر لکھنا ہے، جلدی نہیں کرنی، اور اس کو آپ نے صفائی کے ساتھ لکھنا ہے اور ورڈز کو کھلا کر کے لکھنا ہے تاکہ آپ کے ورڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر گڑبڑ نہ ہوں۔ آگے دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، اردو کے حروف تہجی کی تعداد کیا ہے؟ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، دانیال کے چچا کیا کام کرتے تھے؟ دانیال کے چچا خطاطی کرتے تھے۔
ایرک کون سے دو الفاظ کو غلط استعمال کرتا تھا؟ ایرک کھانے اور کہانے کو غلط استعمال کرتا تھا، یعنی وہ کھانے کی جگہ پہ کہانے بول دیتا تھا۔ اگلا سوال ہے، کچھ الفاظ کے آخر میں ہے ہٹا کر الف اور تے لگا کر ان کی جمع بنائی جاتی ہے۔ مثلاً مطالبہ کی جمع ہے مطالبات، یعنی مطالبہ میں بے کے آگے جو ہے اس کو ہم ہٹا کر الف اور تے لگا دیں گے تو یہ جمع بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ مطالبہ واحد ہے اور مطالبات اس کی جمع ہے۔ اسی طرح دیے گئے الفاظ کی جمع لکھیں بیٹا، یہ کوشچن بھی آپ نے خود لکھیں بیٹا، یہ کوشچن بھی آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایکٹیویٹی ہے آپ کی۔ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کو آپ نے اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسے ہی اس کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب اگلا چیپٹر دیکھیں۔ اگلا چیپٹر ہے پرندے کی فریاد، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی خاص الفاظ کے میننگز میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں، یہ آپ سن لیں، لیکن لکھنے آپ نے ان کو نوٹ بک کے اوپر ہے۔ چہچہانا گیت گانا، قفس پنجرہ، صدائیں آوازیں، رہائی آزادی، دکھڑا دکھ بھری کہانی یا دکھ بھری داستان، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ایک طوطے کی کہانی ہے جو قید میں ہے اور وہ اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو رہائی مل جائے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ اور بیٹا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طوطا ہے جو اب قید میں ہے، لیکن اسے اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے آزادی سے جو ہے وہ اڑتا پھرتا تھا، چہچہاتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اب وہ قید میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، اور اسے یہ بھی ڈر ہے کہ میں قید میں کہیں پڑا یہیں غم سے مر نہ جاؤں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کو بد نصیب کہہ رہا ہے کہ میرے سارے ساتھی وطن میں ہیں لیکن میں یہاں پہ قید میں پڑا ہوا ہوں، میرے باقی ساتھی جو ہیں وہ باغوں میں خوش ہو رہے ہیں اور وہ یعنی وہاں پر باغ کی جو چہل پہل ہے، پھول وغیرہ کلیاں ان سب کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں پر اس پنجرے میں پڑا ہوا ہوں۔ تو طوطا چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے آزادی حاصل کرے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب میں آپ کو اس کے میننگس لکھواتی ہوں، نوٹ بکس اپنے نکال لیں اور ان کو مینیج کر لیں۔ تو بچوں اسی طرح سے آپ نے ڈیٹ لکھ لینی ہے، جماعت کا کام دن لکھ لینا ہے، عنوان الفاظ معنی اور درمیان میں لائن لگا لینی ہے، الفاظ معنی دوبارہ سے آپ نے لکھنا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے چہچہانا یعنی گیت گانا، دوسرا لفظ ہے صدائیں آوازیں، دکھڑا دکھ بھری داستان، قفس پنجرہ، رہائی آزادی۔ 4 کلاس یہ بیٹا آپ کی ڈائری ہے فل ویک کی، اس کے اکارڈنگ آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بدھ والے دن آپ نے کرنا ہے خاص الفاظ، یعنی کہ جس دن لیکچر آپ کا اپلوڈ ہو رہا ہے نا اسی دن آپ نے چیپٹر نمبر 8 کے خاص الفاظ لکھنے ہیں نوٹ بک پر اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آدھی ریڈنگ کر لینی ہے چیپٹر کی، اور پھر کمنگ ڈے میں آپ کا سبق نمبر 7 کا جائزہ ہوگا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے مینشن کر دیا ہے، سبق نمبر 7 کا جائزہ لیا جائے گا، کل مینس جمعرات، ٹھیک ہے۔ آگے پھر جمعرات کو دیکھیں آپ نے بقیہ جو آپ کی ریڈنگ رہتی ہے چیپٹر نمبر 8 کی وہ بھی کرنی ہے، سوال نمبر 1-2 آپ نے کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو ہوگا وہ آپ نے نوٹ بک پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے جوڑ توڑ والی، وہ آپ نے نوٹ بک پہ کرنی ہے، اور سوال نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے بک پہ ہی کرنا ہے، MCQs ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ والا جو جائزہ ہے یہ آپ کا جمعرات کو لیا جائے گا۔ اس کے بعد جمعے کو آپ نے سوال نمبر 3, 4, 5 کتاب پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب پر لکھنے ہیں لیکن آپ نے یاد کرنے کے بعد رف رجسٹر پہ ان کی پریکٹس کرنی ہے زبانی، ٹھیک ہے۔ اور پھر پریکٹس کرنے کے بعد زبانی جو آپ نے لکھنے ہیں وہ آپ نے گروپ میں چیک بھی کروانے ہیں اپنے ٹیچر کو، ٹھیک ہے۔ ہفتے کو دیکھیں سبق نمبر 9 ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 9 کی ریڈنگ ہوگی مکمل، اس کی ریڈنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ لینتھی نہیں ہے، نظم ہے یہ آپ کی۔
وہ آپ نے ایک ہی دن میں ریڈنگ کر لینی ہے، اور خاص الفاظ اس کے لکھنے اور یاد کرنے ہیں. لکھنے آپ نے نوٹ بک پر ہیں، ٹھیک ہے. خاص الفاظ آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. اور سوال نمبر 1 اور 2 بھی آپ نے کرنا ہے. سوال نمبر 1 2 جو ہیں، سوال نمبر 1 آپ نے کرنا ہے نوٹ بک پر، ٹھیک ہے، اور یاد بھی کرنا ہے آپ نے. اور سوال نمبر 2 جو ہے وہ بک پہ ہی کرنا ہے. MCQs ہیں وہ آپ نے کرنے کے بعد جو ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے. اور آگے سوموار والے دن آپ نے سوال نمبر 3 4 5 6 سارے بک پہ آپ نے کرنے ہیں اور پھر یہ یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے. منگل والا جو دن ہے اس میں آپ نے دونوں چیپٹرز کو ایک بار جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے، پڑھ لینا ہے، دونوں کو یاد کر لینا ہے کہ اگر ان میں کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے، کوئی مسٹیک وغیرہ رہ گئی ہے تو وہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے. اور نیکسٹ ویک میں یعنی بدھ کو، کمنگ ڈے کو آپ کی جب ڈائری اپلوڈ ہوگی تو اس میں ان دونوں چیپٹرز کا ٹیسٹ جو ہے وہ مینشن کیا جائے گا، اور جمعرات کو آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، ٹھیک ہے بچوں. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.